الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. سورۃ اللیل کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو مکمل کی گئی تھی کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، کہ بے شک ہمارے ذمے ہدایت کے اسباب مہیا کرنا ہے. اس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات میں نے عرض کر دی تھیں کہ اللہ جل شانہ نے ہدایت کے اسباب اس دنیا میں بالخصوص انسانوں کو عطا فرما دیے ہیں. ویسے ہر مخلوق کو اس کے درجے میں ہدایت دی ہے. ہر مخلوق کو، جتنی بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں، وہ چرند ہوں یا پرند ہوں یا درند ہوں، ان کے شعور کے مطابق اللہ نے ان کو ہدایت دی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ درندہ ہے، درندے کا جو بچہ ہے اسے پتہ ہے کہ اس نے گوشت ہی کھانا ہے، وہ سبزی نہیں کھائے گا. اسی طرح جو پرندے ہیں، یہ جو گوشت نہیں کھانے والے، وہ گوشت نہیں کھائیں گے، وہ گھاس پھوس ہی کھائیں گے، وہ پتے کھائیں گے. یہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی ہوئی ہے. لیکن ہمارا معاملہ چونکہ اشرف المخلوقات کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے اسباب متعین فرما دیے ہیں کہ بھئی یہ اسباب ہیں، ان اسباب کے ذریعے سے تم رہنمائی حاصل کر سکتے ہو. اور یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، سونگھنے کی طاقت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے. یہ سارے کے سارے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اور اخروی رہنمائی کے لیے جو اللہ پاک نے سب سے بڑا سبب عطا فرمایا ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے، وہ ہماری عقل ہے کہ عقل کے ذریعے سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا درست ہے اور کیا غلط ہے. یہاں پر چند اہم گزارشات ہیں، ان کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو عقل ہے یہ ہدایت کا سبب ہے، تو لیکن اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر عقل درست ہے تو انسان کا پورا وجود بھی درست ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ عقل درست نہ ہو تو انسان کا وجود جانوروں سے بھی بدتر ہے. ایسی کئی مثالیں آپ حضرات نے بھی دیکھی ہوں گی، ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ جو دماغی طور پر جو معذور ہوتا ہے یا وہ بیمار جو ہوتا ہے، وہ نہ صحیح سے بول پاتا ہے، نہ صحیح سے سن پاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسمانی اعضاء بھی اس دماغ کی کمزوری کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. ان کے باقی اعضاء بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عقل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ درست ہے تو انسان کے سارے احوال درست ہیں، اور اگر یہ عقل درست نہیں ہے تو انسان کے تمام احوال جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور انسان کسی قابل نہیں رہتا. نہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ صحیح سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے. تو بہرحال بات چل رہی ہے اخروی ہدایت کے اعتبار سے. تو یہاں پر میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول آسان الفاظ میں اپنے انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ بات کو جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عقل ہے، عقل اس کا جو مرکزی ایک اصول ہے کہ جس سے سارے کے سارے احوال، یا یوں سمجھ لیں کہ جس سے سارے کے سارے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ یقین ہے. میں ابھی اس کی وضاحت کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ. پہلے ایک حدیث سن لیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ الیقین الایمان کلہ، کہ یقین ہی اصل ایمان ہے. اب یقین کیا ہے، ابھی آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں یا جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا جو مرکزی اصول ہے وہ یقین ہے. اگر یقین
درست ہوگا اور درست سمت میں جا رہا ہوگا، درست سمت میں کام کر رہا ہوگا، تو اس کا نتیجہ کس صورت میں برآمد ہوگا؟ توحید کی صورت میں، اخلاص کی صورت میں، توکل کی صورت میں، شکر کی صورت میں، للہیت کی صورت میں. غرضے کے تمام جو اچھے اخلاق ہیں وہ تب ہمارے سامنے آئیں گے جب یقین جو ہے وہ کامل ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ یقین درست نہ ہو، یقین کے اندر خرابی آ جائے، تو پھر نتیجہ کیا آئے گا؟ کفر کا آئے گا. پھر نتیجہ کیا آئے گا؟ شرک کا آئے گا. پھر نتیجہ کیا آئے گا؟ جھوٹ کا آئے گا. پھر نتیجہ کیا آئے گا؟ بد اخلاقی کا آئے گا. پھر نتیجہ کیا آئے گا؟ دھوکے بازی کا آئے گا. تو یقین اگر درست ہے تو سارے کے سارے معاملات درست ہیں، اور اگر یقین درست نہیں ہے تو پھر سارے کے سارے معاملات درست نہیں ہیں. اب اس کا عقل کے ساتھ کیا جوڑ ہے، میں وہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یقین کس چیز کا نام ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخرت اور آخرت میں جو نتائج مرتب ہونے ہیں اس کے حوالے سے شریعت نے جو کچھ بھی ہمیں بیان کیا ہے اس پر آنکھیں بند کر کے ایمان رکھنا، یہ اصل میں یقین ہے. دیکھیں، میں بارہا یہ جملہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آخرت ہم نے دیکھی نہیں ہے، قیامت ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہمیں صرف قیامت کے احوال بتلائے گئے ہیں، ہمیں آخرت کے احوال صرف بتلائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا اندھا یقین ہے، اندھا اعتماد ہے کہ بھئی یہ قیامت آنی ہی آنی ہے، آخرت کے احوال آنے ہی آنے ہیں، آخرت میں جا کر حساب کتاب ہونا ہی ہونا ہے. تو اس چیز کا نام یقین ہے. اور یہ یقین جب اتنا کامل ہو جائے کہ اس کے اثرات انسانی عقل پر پڑنے کے باوجود پھر انسان کے دل پر پڑیں، پھر انسان کے نفس پر پڑیں، تو اب نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ اب نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ ایمان کامل ہوگا، توحید پھوٹے گی، اخلاص پھوٹے گا، توکل نکلے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ نکلے گا. کیوں کہ ذہن کے اندر کیا بات چل رہی ہے کہ ان سارے کے سارے یہ جو میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں اس کا مجھے آخرت میں جا کر حساب دینا ہے. لیکن اگر یقین میں گڑبڑ پیدا ہو گئی کہ آخرت کچھ نہیں ہے جی، جیسا کہ ہم مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جی کوئی موت کے بعد جو ہے نا جی وہ کوئی زندگی نہیں آنی، یہ بس زندگی یہیں کی ہے، بس ختم ہو جائے گی، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو جب اس چیز کا استحضار نہیں ہے تو پھر اب نتیجہ کس صورت میں برآمد ہو رہا ہے؟ اب نتیجہ اس صورت میں برآمد ہو رہا ہے کہ شرک ہو رہا ہے. اب نتیجہ کس صورت میں برآمد ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد کہ جی خدا موجود ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ خود بخود بن گئی ہے، انسان پہلے بندر تھے، بندر سے کیا بن گئے؟ انسان بن گئے. تو یہ نتیجہ کب برآمد ہو رہا ہے؟ جب یقین کے اندر کیا پیدا ہو رہی ہے بھائی؟ خرابی پیدا ہو رہی ہے. تو کیا فرمایا کہ انا علینا للہدیٰ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کے اسباب مہیا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ظاہری اسباب میں سے سب سے بڑا سبب کیا ہے بھائی؟ عقل ہے. لیکن عقل کا کام کرنے کا جو دائرہ ہے نا وہ بھی محدود ہے. عقل ایک حد تک کام کرے گی، اس کے بعد پھر کام کرنا چھوڑ دے گی. عقل مجھے اور آپ کو یہ تو بتا سکتی ہے کہ پانی پینے کی چیز ہے اور شراب بھی، بولیں بھائی، پینے کی چیز ہے، لیکن عقل یہ نہیں بتلائے گی کہ شراب حرام ہے اور پانی حلال ہے. یہ عقل نہیں بتلائے گی. یہ کون بتلائے گا؟ یہ وحی الہی بتلائے گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عقل یہ تو بتلا سکتی ہے کہ سور کا گوشت بھی گوشت ہے اور گائے کا گوشت بھی گوشت ہے. عقل تو یہ کہے گی کہ بھئی جس طرح گائے کا گوشت کھا سکتے ہو اس طرح سور کا گوشت بھی کھا لینا چاہیے. لیکن یہ وحی الہی بتلائے گی کہ بھئی سور حرام ہے اور گائے حلال ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ تجارت میں بھی منافع آ رہا ہے اور سود میں بھی منافع آ رہا ہے، دونوں طرف پروفٹ ہے نا جی. منافع آ رہا ہے، آپ نے 1 لاکھ لگایا اور آپ کو 10,000 جو ہے وہ کیا آ رہا ہے بھئی؟ پروفٹ آ رہا ہے. اب وہ سود کے ذریعے سے آ رہا ہے یا پھر تجارت کے ذریعے سے آ رہا ہے، تو عقل کہہ رہی ہے یہ بھی پروفٹ ہے وہ بھی پروفٹ ہے. لیکن وحی الہی اس چیز کا تعین کر رہی ہے کہ جو سود سے آنے والا پروفٹ ہے وہ حرام ہے اور جو تجارت سے آنے والا پروفٹ ہے وہ کیا ہے بھائی؟ حلال ہے. تو اس لیے کیا عرض کیا کہ بھائی سارے کے سارے اسباب اپنی جگہ پر، لیکن ہدایت کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ وحی الہی ہے. اور وحی الہی سے استفادہ کب ممکن ہوگا؟ جب اس کے اوپر یقین
کامل ہوگا. جب یقین کے اندر گڑبڑ پیدا ہو گئی تو پھر استفادہ نہیں ہو سکے گا، پھر اس سے کوئی فائدہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو کیا فرمایا کہ ان علینا للہدا، بھائی ہدایت کے اسباب مہیا کرنا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب ان ہدایت کو، ان اسباب کو تسلیم کرنا یہ تمہاری عقل کا کام ہے. اب ان اسباب کو جو عقل تسلیم کر لے گی فائدے میں رہے گی، جو نہیں تسلیم کر پائے گی وہ اپنا نقصان اٹھائے گی. تو کیا فرمایا کہ ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والاولی. اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا ہو یا آخرت ہو، دنیا اور آخرت کے تمام تصرفات جو ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہیں. بہت آسان ہے، کچھ سمجھنا اس چیز کو مشکل نہیں ہے کہ دنیا پہلے موجود نہیں تھی، اللہ اسے وجود میں لے آئے. یہ اللہ کا ہی تصرف ہے نا. میرا اور آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، ہم اس دنیا کے اندر آ گئے. کچھ عرصہ اس دنیا کے اندر رہیں گے پھر چلے جائیں گے. ہمارے بڑے بھی اسی طرح آئے، وہ بھی چلے گئے، ہم بھی آئے، ہم بھی چلے جائیں گے. جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی آئیں، کچھ عرصہ اس دنیا میں رہیں گی، پھر وہ بھی کیا ہو جائیں گی بھائی، چلی جائیں گی. ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز کو فنا ہے. تو فرمایا کہ جس طرح دنیا کے اوپر ہمیں تصرف حاصل ہے، اسی طرح آخرت کے اوپر بھی ہمیں تصرف حاصل ہے. جب ہم چاہیں گے تو اس دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس کا نام و نشان ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد آخرت کے احوال جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. پھر وہاں پر جزا ہوگی، سزا ہوگی، فیصلے ہوں گے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا. تو کیا فرمایا کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بھڑکنے والی آگ سے ڈرا رہا ہوں. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. اس بھڑکنے والی آگ کے اندر بدبخت ہی داخل ہوگا. اور فرمایا کہ وہ بدبخت کون ہے؟ الذی یصلی النار الکبریٰ. کیا ہے؟ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی. وہ بدبخت کون ہوگا؟ وہ بدبخت وہ ہوگا کہ جس نے یقین کی تکذیب کی، جس پر ابھی میں ساری بات کر کے آیا ہوں. یقین کی تکذیب کی، یقین کو جھٹلا دیا کہ آخرت کچھ نہیں ہے، سوال و جواب کچھ نہیں ہے، خدا نعوذ باللہ موجود نہیں ہے. وتولی، اور جو احکام آئے اس سے روگردانی کی. اب اس آیت کو ذرا سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہدایت کے اسباب تمہیں مہیا کر دیے ہیں. ان ہدایت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں. بھئی یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. آگ ہم نے تیار کی ہوئی ہے، نہیں مانو گے تو اس آگ میں جلنا پڑے گا. تو فرمایا کہ لا یصلاھا الا الاشقی. اس آگ کے اندر وہی داخل ہوگا جو بہت بڑا بدبخت ہوگا. یہ بدبختی کس چیز کا نام ہے؟ اس حوالے سے میں مختصراً چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا، وہ سماعت فرما لیجئے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو بدبخت ہوتا ہے نا انسان، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جس کی مت ماری ہو، اس کے کچھ درجات ہیں. ایک بدبختی وہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے ہے. اور وہ دنیاوی اعتبار سے بدبختی کیا ہے، جس کا تذکرہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. فرمایا کہ انسان کی نیک بختی کیا ہے دنیا میں؟ انسان کی نیک بختی کیا ہے کہ اسے بیوی اچھی ملے، اسے رہنے کو مکان اچھا میسر آ جائے، اور اس کی سواری اچھی ہو. یہ تین چیزیں فرمایا کہ اگر کسی کو مل گئی ہیں تو دنیا میں ایسا آدمی نیک بخت ہے. اور فرمایا کہ دنیا کی بدبختی کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی بدبختی یہ ہے کہ کسی انسان کو بیوی بھی اچھی نہ ملے، اس کی رہائش کا بھی مناسب انتظام اس کے پاس نہ ہو، اور اس کی سواری بھی اچھی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اس پر میں چاہوں تو تھوڑی سی تقریر عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، کچھ گزارشات، کہ یہ جو بیوی، اچھی بیوی ہونا اور اچھی بیوی نہ ہونا، اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا ایک کرائٹیریا وہ ہے جو اس وقت میرے اور آپ کے ذہن میں ہے. ہماری نظر میں اچھی بیوی کون ہوتی ہے بھائی؟ ہماری نظر میں اچھی بیوی ہوتی ہے کہ ہم انگلی کا اشارہ کریں بیٹھ جاؤ تو وہ کیا ہو جائے بھائی؟ بیٹھ جائے. ہم انگلی کا اشارہ کریں کھڑی ہو جاؤ تو وہ کیا ہو جائے؟ بولے نا بھائی میرے ساتھ ساتھ چلے، سارے اسی اس سے گزر رہے ہیں مرحلوں سے، کوئی ہم میں سے کوئی انوکھا نہیں ہے، سب کے ساتھ یہی معاملات ہیں. ہماری نظر میں اچھی بیوی ہے، ہماری نظر میں اچھی بیوی ہے. حالانکہ شریعت کی نظر میں اچھی بیوی کون ہے؟
شریعت کی نظر میں اچھی بیوی وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے اور خاوند کی اطاعت بھی کرے۔ تو یہ جو کرائٹیریا میرے اور آپ کے ذہن میں ہے یہ صرف ایک ہے، جبکہ شریعت 4 5 6 بیان کر رہی ہے۔ ہماری بیوی نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق، بولیں بھائی، بولے نا بھائی، نہیں پڑھتا۔ زکوٰۃ بیوی ادا کر رہی ہے نہیں کر رہی، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے، حالانکہ مرد کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں نگران بنایا ہے، نگہبان بنایا۔ تو بھائی جب نگہبان بنایا ہے تو پھر پوری نگہبانی کرو نا، اعمال کی بھی نگہبانی کرو نا، یہ نہیں کہ ڈنڈا سوٹا لے کے پیچھے پڑ جاؤ۔ وہ میں اس موضوع کے اوپر میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ میرا موضوع ہی نہیں ہے اس وقت۔ میں تو صرف اچھی بیوی کا کرائٹیریا کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اچھی بیوی کیا ہے۔ بھائی روزے رکھے، بھائی رمضان کے روزے وہ پابندی کے ساتھ رکھے، زکوٰۃ جب اس کے اوپر فرض ہو تو اسے خیال ہو اس چیز کا، فکر ہو اس بات کا کہ بھئی میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو پھر شوہر کی اطاعت نہیں ہے، بھئی پھر پہلے نماز ہے۔ میاں جی آوازیں دے رہے ہیں مجھے کھانا دو کھانا دو کھانا دو، ادھر نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ پہلے نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز جس کے لیے پڑھنی ہے نا وہ شوہر کا بھی آقا ہے، وہ شوہر کا بھی رب ہے، وہ صرف تمہارا ہی رب نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی بیوی اگر دنیا میں کسی کو مل جاتی ہے تو یہ اس کی نیک بختی ہے، لیکن کرائٹیریا اس کا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ رہنے کو اچھا مکان اگر کسی کو مل گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اس کی نیک بختی ہے۔ اچھا مکان کیا ہے؟ چاہے 1 کمرے کا مکان ہے، پکا مکان مل گیا تو یہ اچھا مکان ہے۔ ہر بندے کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے نا جی۔ ایک آدمی ہے وہ بیچارہ مکان اس کے پاس ہے ہی 15-20 لاکھ روپے، 25 لاکھ روپے، اب 15-20-25 لاکھ میں وہ کسی پنڈ میں جا کے 1 کمرے کا مکان شاید مل جائے تو یہ اس کے لیے نیک بختی ہے۔ اب وہ یہ سوچے کہ جی میرے پاس 4 کنال کا بنگلہ نہیں ہے تو میں بدبخت ہوں، تو یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی دیتے ہیں اس کی صلاحیت اور اس کی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں۔ بالکل یہی حال سواری کا ہے کہ ایک آدمی کی کیپیسٹی ہی سائیکل خریدنے کی ہے اور وہ اس پر ناشکری کرے کہ جی میرے کول پراڈو کیوں نہیں ہے گی، تو میرے پاس اچھی سواری نہیں ہے تو لہٰذا میں بدبخت ہوں۔ تو بھائی تمہارے پاس تمہاری کیپیسٹی کے مطابق اچھی سواری موجود ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی سائیکل کے مقابلے میں ایک وہ بھی تو ہے جو پیدل چل رہا ہے، تو سائیکل پر چلنے والا پیدل چلنے والے سے تو بہتر ہے بھائی موبائل بند کر دیں، یا میری طرف دیکھ لیں یا موبائل کی طرف دیکھ لیں۔ تو سائیکل پر چلنے والا پیدل چلنے والے سے تو بہتر ہے نا جی۔ تو کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ بھئی 3 چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوش بخت ہے۔ اچھی بیوی کسی کو مل گئی، اچھا گھر کسی کو مل گیا، اچھی سواری کسی کو مل گئی۔ اور اس کے بالکل برعکس فرمایا کہ اگر یہ 3 چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں تو پھر وہ دنیاوی اعتبار سے نیک بخت نہیں ہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بدبخت ہے۔ دیکھیں میں نے کیا بتایا کہ بدبختی کے کچھ درجات ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بدبخت ہونا۔ تو دنیاوی اعتبار سے بدبخت کون ہوگا؟ کہ جس کے پاس اچھی بیوی نہ ہو، بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، گالم گلوچ کرنے والی ہو، نہ نماز کا فکر ہو، نہ روزے کا فکر ہو، نہ شوہر کا فکر ہو، نہ شوہر کی مال کی اسے کوئی پرواہ ہو، نہ شوہر کی عزت کی اسے کوئی پرواہ ہو۔ مال میں بھی خیانت کرے، شوہر کی عزت میں بھی خیانت کرے، تو ایسی بیوی پھر اچھی بیوی کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ سواری بھی اچھی نہیں ہے، مکان بھی اچھا نہیں ملا ہوا رہنے کو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ایسا بندہ دنیاوی اعتبار سے بدبخت ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے اسے سعادت مندی نہیں ملی۔ یہ تو پہلا درجہ ہے۔ دوسرے درجے کا بدبخت کون ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دوسرے درجے کا بدبخت وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نیکی کے کام تھوڑے بہت کر لیتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ صغیرہ جو گناہ ہیں ان سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ اب صغیرہ گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم دن میں سینکڑوں غلطیاں ایسی کرتے ہیں جو صغیرہ گناہ میں شامل ہیں، سینکڑوں غلطیاں۔ مثال کے طور پہ لباس پہننے کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ جب آپ آستین میں ہاتھ ڈالیں گے تو دایاں ہاتھ ڈالیں گے پہلے اور بایاں ہاتھ بعد میں، اگر اس کے الٹ کر لیا تو یہ صغیرہ گناہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ بیت الخلاء میں جانا ہے تو جاتے وقت بایاں پاؤں
بولیں بھائی داخل کرنا ہے، اور باہر نکلتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے، اگر اس کے الٹ کر لیا تو یہ صغیرہ گناہ ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے اور باہر جاتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں رکھنا ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں معاملات ہیں دن میں جو ہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، سمجھ رہے ہیں، گناہ لکھا جائے گا۔ ہاں البتہ صغیرہ گناہوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی نیک بختی کے بھی کام کر رہا ہو، نیکی کے بھی کام کر رہا ہو، تو پھر یہ صغیرہ گناہ اس نیک اعمال کی برکت سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے جو ہے وہ توبہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ شرط ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، اس کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو دوسری قسم کی بدبختی ہے۔ تیسری قسم کی بدبختی کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ تیسری قسم کے بدبخت وہ لوگ ہوتے ہیں جو صغیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کا بھی کیا کرتے ہیں بھائی؟ ارتکاب کرتے ہیں، ساتھ ساتھ تھوڑے بہت نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے ان کا شمار بدبختوں میں ہوتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کریں۔ لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی موت ایمان پر ہو گئی تو آخرت میں انبیاء کرام، صلحاء، شہداء اور نیک لوگوں کی سفارش کی وجہ سے ایسے بندے کی بخشش ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، دیکھیں بھائی بخشش کے متعلق فرمایا ہے کہ بخشش اللہ تعالیٰ کریں گے، سفارش اللہ تعالیٰ لوگوں سے کروائیں گے، ٹھیک، لیکن پن پوائنٹ نہیں کر دیا کہ آپ کی غلطیوں کی سفارش اللہ فلاں سے کروائیں گے۔ بھائی کس کی کرواتے ہیں، کس سے کرواتے ہیں، ہمیں بولیں بھائی نہیں پتا۔ بخشش اللہ نے کہا کہ میں کر دوں گا، ایمان کی حالت میں میرے پاس آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا۔ کب معاف کروں گا اس کا نہیں بتایا، گناہوں کی سزا دینے کے بعد معاف کروں گا یا گناہوں کی سزا دینے سے پہلے معاف کروں گا، یہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ یہ وعدہ کیا ہے کہ معاف کر دوں گا۔ رگڑا لگانے کے بعد معافی ملے گی یا رگڑا لگانے سے پہلے معافی ملے گی، اس کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا۔ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی غفاریت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت رگڑا لگنے کے بعد آئی پھر کیا کرو گے؟ وہ رگڑا کیسے برداشت کرو گے؟ وہ تو برداشت کرنے کی سخت نہیں ہے۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور فرمایا کہ بھائی چوتھی قسم کا بدبخت وہ ہوتا ہے جو اشقا، جو سب سے بڑا بدبخت ہے۔ وہ سب سے بڑا بدبخت کون ہوتا ہے؟ کہ جو ایمان سے محروم ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس کفر ہے، جس کے پاس توحید نہیں ہے، جس کے پاس شرک ہے، شرک بھی کر رہا ہے، کفر بھی کر رہا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا بھی ارتکاب کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ کہ گناہ کرتا بھی ہے اور خود کو صحیح بھی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، گناہ کرتا بھی ہے اور اس کو جسٹیفائی بھی، گلے کٹتے بھی ہیں ہم، اس کی جسٹیفیکیشن بھی کیا کرتے ہیں بھائی؟ پیش کرتے ہیں۔ یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اور اس کی مثال کون تھی جو میں 2-3 جمعے سے بات کرتا چلا آ رہا ہوں؟ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، امیہ بن خلف تھا، یہ جتنے بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے مکے کے اس وقت، یہ سارے کے سارے اس آیت کا مصداق ہیں۔ فرمایا کہ الذی کذب وتولی، جس نے یقین کی تکذیب کی۔ یقین کیا ہے؟ میں ابھی شروع میں پوری تفصیل اس کی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ الذی کذب وتولی، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ پاک آگے اس شخص کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں جو ان کے مقابلے میں ہے۔ فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اشقا کو تو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرما دیں گے، لیکن فرمایا کہ اتقا کو اللہ جہنم سے بچا لیں گے۔ اب سنیے گا یہ اتقا کون ہے؟ اشقا کے مقابلے میں اتقا، یعنی شقی کے مقابلے میں متقی۔ متقی کون ہے؟ اس کی پہلی صفت یہاں اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور مال خرچ کیوں کرتا ہے؟ نفس کے تزکیے کے لیے۔ اب سمجھیں اس بات کو، مال خرچ کرنے کے نا 2 طریقے ہیں، یا 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مال خرچ کیا جاتا ہے، یا 2 وسائل ایسے ہیں کہ جن کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ ایک وہ جگہ ہے مال خرچ کرنے کی کہ جس جگہ پر مال خرچ کرنے سے میرا نفس خوش ہوتا ہے۔ سمجھیے گا ذرا، بات تھوڑی سی باریک ہے، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا ذرا۔
بھائی ایک جگہ کون سی ہے مال خرچ کرنے کی جہاں پر مال خرچ کرنے سے میرا نفس کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوش ہو. 3 دن میں 1 ارب 22 کروڑ روپیہ ہم نے ہوا میں اڑا دیا, ہمارا نفس خوش ہو رہا ہے, واہ 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 واہ, جشن ہو گیا, خوشیاں آ گئیں جی, لوٹ آئیں خوشیاں, پتہ نہیں یہ خوشیاں 25 سال سے ہم ان خوشیوں سے محروم ہوئے ہوئے تھے, یہ خوشیاں لوٹ کر ہمارے پاس واپس آ گئیں. یہاں پہ نفس کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بولیں بھائی, خوش ہو رہا ہے. شادی کے موقع پہ ڈی جے والے کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ کتنا کو ریٹ چل رہا ہے اس کا؟ کوئی 40-50 ہزار, 1 لاکھ, اتنا تو ہوگا. نفس وہاں پہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوش ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ناچنے والوں پہ پیسے اڑاتے ہیں, نفس وہاں پہ خوش ہوتا ہے. ڈھول والے کے اوپر پیسے نچھاور کر رہے ہوتے ہیں, نفس وہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے بھائی؟ بولیں بھائی, خوش ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہی پیسہ اگر خرچ کرنا پڑ جائے حج پر تو پھر غریب کی بچی کی شادی یاد آ جاتی ہے, پھر پانی کا کولر یاد آ جاتا ہے, پھر جنریٹر یاد آیا, بھائی جنریٹر لگوا دیتے, قربانی کرنے سے بہتر تھا, حج کرنے سے بہتر تھا, 10 غریب بچیوں کی کیا کروا دیتے بھائی. کیوں؟ یہاں پر مال خرچ کرنے سے نفس کو کوئی خوشی نہیں ملتی. یہاں اگر مال خرچ کرنا ہے تو کس کے لیے خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی اتقا کون ہے, متقی کون ہے, سب سے بڑا تقوی والا کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا, کہ وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میرے نفس کی اصلاح ہو جائے, میرے نفس کا کیا ہو جائے بھائی؟ تزکیہ ہو جائے. کیوں؟ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے تو نفس پر چوٹ لگے گی. یہ جملہ میں نے پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ جب سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی تو یہاں پر کیا لگے گی بھائی؟ چوٹ لگے گی کہ زکوٰۃ نکالنی ہے. حج فرض ہونے کے بعد جب 13, 14, 15 لاکھ روپیہ حج کے اوپر خرچ کریں گے تو یہاں پر چوٹ لگے گی کہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے, اس مال سے کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے مال. جب سال کے بعد 1 سوا لاکھ کی قربانی کریں گے تو یہاں پر کیا ہوگی بھائی؟ چوٹ لگے گی. اس لیے فرمایا کہ بھائی تزکیہ مال کو خرچ کرنے پر کب ہوگا؟ جب وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہوگا. جس جگہ پر مال اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے وہاں مال سے تزکیہ حاصل نہیں ہوتا, بلکہ یہی مال آخرت میں وبال جان بنے گا. تو الذی یؤتی مالہ یتزکا, فرمایا کہ وما لأحد عندہ من نعمت تجزا. یہ جو متقی ہے, یہ جو اتقا ہے, یہ مال خرچ کیوں کر رہا ہے؟ یہ مال اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ کسی کا کوئی احسان اس کے اوپر نہیں ہے, بلکہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, صرف اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کر رہا ہے. اب آئیں ذرا اس جملے کو گزشتہ نشست کے ساتھ جوڑتے ہیں, پھر بات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا. گزشتہ نشست میں کیا بات عرض کی تھی؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, کہ بھئی جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے اور نیک بات کی تصدیق کرتا ہے, اللہ اس کے لیے آخرت کے نعمتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں. اور یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ جو آیت آئی نا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, دیکھیں بھئی بسا اوقات تو انسان مال اس لیے خرچ کرتا ہے نا کہ فلاں کا میرے اوپر کوئی احسان تھا, میں اس احسان کا بدلہ چکا دوں, یا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میں فلاں کے اوپر مال خرچ کروں تاکہ میرا اس کے اوپر احسان ہو جائے. کل کلاں کو جب مجھے کبھی ضرورت پڑے تو اسے اگر گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو وہ گھسٹ کر آ کر میری کیا کرے گا بھائی؟ مدد کرے گا. بعض مرتبہ نظریہ مال خرچ کرنے کا یہ ہوتا ہے. ایک واقعہ سن لیں پھر میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. گزشتہ نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کس نے کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس طرح کئی غلام خریدے اور آزاد کیے. تو جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے نا ابو قحافہ, انہوں نے بڑی دیر کے بعد ایمان قبول کیا, لیکن ایمان قبول کر لیا. یہ فضیلت صرف جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ خود بھی مومن, والد بھی مومن, اولاد بھی بولیں بھائی مومن. یہ فضیلت صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہرحال
تو انہوں نے جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا نا، تو ابو قحافہ ان کو کہنے لگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ بھائی اگر تو نے غلام خرید کر آزادی کرنا تھا تو کوئی طاقتور غلام خریدتا اور طاقتور غلام خرید کر آزاد کرتا۔ تو ابو قحافہ کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ بھائی تو اگر غلام آزاد کرنا ہی تھا تو کوئی طاقتور غلام خرید کے آزاد کرتا، تاکہ کل کلاں کو اس کے اوپر تیرا احسان ہوتا اور تجھے اگر کبھی ضرورت پڑ جاتی تو وہ بھاگا دوڑا تیری خدمت کے لیے آ جاتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ابا جان، میں نے غلام اس لیے آزاد کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو غلام آزاد کیا اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی چیز کا تذکرہ آیا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ اور یار آرام سے بیٹھ جاؤ، اور نمونو آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، بعد میں نماز پڑھ لینا، ابھی بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، چلو، نہیں تو میں نے تمہیں ادھر بلا کے بٹھا لینا، پھر تمہاری چون بھی نہیں نکلے گی۔ اچھا، بچوں کو تو چلو سمجھایا بھی جا سکتا ہے نا، بڑوں کو کیسے سمجھائیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بڑوں کو یہ تو بیچارے ناراض بھی نہیں ہوتے، ان کو ڈانٹ بھی دیں گے نا یہ پھر بھی ناراض نہیں ہوں گے، یہ اگلی نماز میں آ جائیں گے، تالی صاحب السلام علیکم ہے، اور بڑوں کو کچھ کہہ دو تو وہ دیکھیں گے ادھر سے امام صاحب آ رہے ہیں، ادھر سے راستہ پلٹ لیں گے، مولوی نو سلام نہ کرنا پہ جائے کہ تھے، تو وہی تھوڑا سا نا معافی دے دیا کریں، وہ دیکھو پھر شروع ہو گئے۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ بھائی میں تو یہ مال اس لیے، غلام کو اس لیے آزاد کر ہی نہیں رہا کہ یہ میرے کام آئے، بلکہ میں تو غلام اس لیے آزاد کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا ہو جائے بھائی، راضی ہو جائے۔ تو اصل جو گر ہے نا، جتنے بھی اعمال ہیں ان کی جو اصل بنیاد اور اصل نقطہ جو ہے نا وہ اخلاص ہے۔ ہم سورہ مدثر میں بھی پڑھ کے آئے، کیا فرمایا کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ بھائی کسی کے اوپر احسان اس لیے نہ کرو کہ وہ تمہیں ریٹرن کرے گا، یہ احسان نہیں ہوتا۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تب بھی تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی تمہارے ساتھ بھلائی نہ کرے تب بھی تم اس کے ساتھ کیا کرو بھائی، بھلائی کرو۔ یہ احسان نہیں ہوتا کہ بھائی میرے ساتھ کسی نے اچھائی کر دی اب میں اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں، یہ تو بدلہ ہے، اگرچہ اس کی بھی شرعاً گنجائش ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اصل احسان کیا ہے؟ اصل احسان یہ ہے کہ کوئی میرے ساتھ اچھائی کرے نہ کرے، میں اس کے ساتھ اچھائی ضرور کروں۔ اچھا، آپ حضرات کی برکت سے مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو وہ بھی عرض کر دوں۔ دیکھیں، احسان کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک احسان وہ ہے کہ جس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے، سمجھ لیجیے گا ذرا اس بات کو، بڑے کام کی بات ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو ہر جگہ سے سننے کو نہیں ملیں گی۔ ایک احسان وہ ہے کہ جس میں بندے کا تعلق کس کے ساتھ ہے بھائی، ڈائریکٹ خالق کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ۔ اور ایک احسان وہ ہے کہ جس میں بندے کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ جو بندے کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہے نا، اس میں احسان کیا ہے؟ اس میں احسان یہ ہے کہ وہ حدیث جبریل، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے پڑھی بھی اور سنی بھی ہوگی، موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پوری حدیث سناتا، کہ جبرائیل ایک انسانی شکل میں آتے ہیں حضور کے سامنے، دو زانوں ہو کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنا گھٹنا ملا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور نہایت ہی بے تکلفانہ انداز میں چند سوال کرتے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ بھائی مل احسان، کہ احسان کس چیز کا نام ہے؟ اب سنیے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، وہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں اللہ نظر نہیں آ رہا نا، نہیں نظر آتا نا، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کی نظروں سے اوجھل۔ یہ ہے احسان، اور یہ احسان ہم سورہ ملک میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم
احسن عملا، اللہ کہہ رہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے احسان والے اعمال کون کرتا ہے۔ احسان والے اعمال کون سے ہیں؟ احسان والا عمل وہ عمل ہوتا ہے کہ جس میں بندے کو پتہ ہو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ میں صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں کسی اور کے لیے نہیں کر رہا۔ کسی اللہ والے کے پاس جانے کا موقع ملا، اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، جاتے رہنا چاہیے کبھی کبھی۔ تو ان کے پاس بیٹھے، جب بات چیت شروع ہوئی تو ہماری ایک عادت ہے نا کہ ہم فوری طور پہ جب کوئی نیک بندہ دیکھتے ہیں نا تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ جی کوئی وظیفہ بتا دیں ایسا ہی ہے نا جی، کوئی وظیفہ بتا دیں جی، خاص طور پہ نوٹ بنانے کا کوئی، تو بھائی نوٹ بنانے کا وظیفہ یہ ہے کہ محنت کرو سمجھ میں آئی؟ یہ محنت کرنے والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، محنت کریں اور نوٹ بنائیں، بس نوٹ بنانے کا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے۔ باقی گھما پھرا کے نوٹ بنانا، وہ نوٹ تو بن جائیں گے لیکن وہ اس کا آخرت میں جا کر پھر حساب کتاب کیا ہے بھائی، ذرا اوکھا ہو جائے گا، کام مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ اللہ والوں کے پاس جانا ہوا، جا کے ان کو کہا کہ جی ہم بھی چونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں کہ جی کچھ وظیفہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو مرضی وظیفہ کر لو، جو مرضی دعا کر لو، جب تک کہ اس میں نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہیں ہوگی تمہارا کوئی کام، بولیں بھائی، نہیں سدھر سکتا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی پڑھ لو گے نا تو وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا تمہارے 1000 کام بنا دے گا، لیکن اللہ کو راضی کیے بغیر، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کیے بغیر ساری زندگی بھی وظیفے کرتے رہو تو ان وظائف کا رتی برابر تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو بھائی اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے اور آپ کے لیے ایک کرائٹیریا مقرر کر دیا، وہ کیا ہے بھائی؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ بھائی میں تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے بھائی؟ راضی ہو جائے۔ میں تو رب کی چاہت کے لیے، رب کی منشا کے لیے، رب کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے کام کر رہا ہوں۔ جب یہ نیت بنا لی، یہ سوچ بنا لی، یہ فکر بنا لی، اب اس کا نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرما رہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ اس متقی سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ بولیں بھائی، مجھے پتہ ہے آپ سب کو نیند آ رہی ہے لیکن تھوڑا سا بس 2-4 منٹ رہ گئے۔ وَلَسَوْفَ یرضا، ان قریب اللہ اس متقی سے اس کے نیک اعمال اور اس کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے راضی ہو جائے گا۔ ایک ترجمہ تو مفسرین نے یہ کیا ہے، اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہے۔ جو عربی سے تھوڑا بہت شغف رکھنے والے حضرات ہیں نا وہ میری اس بات کو ذرا سمجھ جائیں گے کہ یرضا فعل مضارع کا صیغہ ہے، اگر اس کی نسبت اتقاء کی طرف ہو تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اتنے انعام عطا فرمائیں گے، اتنے انعام عطا فرمائیں گے کہ یہ جو متقی ہوگا نا یہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ فضیلت کس کی نکل کے سامنے آ رہی ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ تو ان سے راضی ہوگا ہی ہوگا، یہ بھی اللہ سے کیا ہو جائیں گے بھائی؟ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ان کو نوازے گا اتنا، وہ شخصیت بہت بڑی ہے، وہ شخصیت بہت بڑی ہے۔ ہمارا تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، بس آخری چند منٹ 2-3 باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کروں گا، پھر بات کو اپنی مکمل کر رہا ہوں۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام کے بعد، تمام کے تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان تمام کے تمام انبیاء کرام کے بعد اگر اس روئے زمین پر سب سے افضل کوئی ہستی ہے تو وہ کس کی ہے؟ سب بولیں بھائی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک بڑا پیارا جملہ کسی اللہ والے کی زبان سے سنا تھا، وہ بڑا ہی خوبصورت جملہ دل کو لگا اور پیوست ہو گیا یہاں پہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ صدیق ہیں اور ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ سارے صحابہ کیا ہیں بھائی؟ صدیق ہیں، اور ابو بکر کیا ہیں بھائی؟ صدیق اکبر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ احسان کا یا خیر خواہی کا معاملہ کیا نا، ہم نے ان سب کا بدلہ اس دنیا کے اندر چکا دیا، سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن چکائیں گے۔
تو اس لیے بھائی اپنا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط رکھیں. میں ہمیشہ صحابہ کرام کے متعلق آپ حضرات کے سامنے یہی گزارشات عرض کیا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں کو اگر درمیان میں سے نکل جائے نا تو پھر نکال دینا تو پھر ہمارے پلے کچھ رہتا نہیں ہے. اور اس وقت جتنے بھی فتنے اس دنیا میں موجود ہیں یا آج سے پہلے تھے یا آج کے بعد آئیں گے، ایک بات میری اصولی طور پہ سمجھ لیجئے گا اور اس کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گی. جس شخص کی بھی پہچان کرنی ہونا کہ یہ فتنہ ہے یا یہ دین کا کام کر رہا ہے تو اس کی زبان سے صحابہ کرام کے متعلق کچھ باتیں سن لیں. اگر تو وہ صحابہ کی تحمید کر رہا ہے، صحابہ کی تعریف کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان کامل درجے کا ہے. لیکن اگر وہ رتی برابر بھی صحابہ کرام میں کہیں نقص تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ فتنہ ہے یا آنے والے وقت میں یہ فتنہ بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہماری ان ہستیوں کے سامنے کوئی اوقات، بولیں بھائی ہماری، بھائی یہ تسلیم کر لو، یہ تسلیم کر لو، ایمان بچ جائے گا خدا کی قسم کہ ہم ان ہستیوں کے اوپر جج نہیں ہیں. وہ کون تھے، وہ کیا تھے، انہوں نے کیا کیا، اس کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے ان کے اوپر جج بنا کر نہیں بھیجا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد میں صحابہ کرام کی غلطیاں تلاش کرتا پھروں. ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا، وہ سنا کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے نا کچھ 2 سال پہلے بیان کیا تھا، اب چونکہ وہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بھی چلا جاتا ہے، تو اس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام کی جو تشبیہ ستاروں کے ساتھ ہے، وہ ایک لمبی چوڑی تقریر تھی کہ صحابہ کرام کی تشبیہ جو ہے وہ ستاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. وہ میرا وہ چلا گیا بیان، تو وہ بیان کسی نے نا آگے وہ جہلم میں ایک بیٹھے ہوئے یوٹیوبر کو پہنچا دیا. اب اس نے وہ میرا بیان اپنی ویڈیو میں لگا کے نا پھر آگے صحابہ کی غلطیاں گنوانا شروع کر دیں کہ صحابہ نے یہ غلطیاں کی، صحابہ نے یہ غلطیاں کی، صحابہ نے یہ غلطیاں کی. بندہ اس سے پوچھے، او ظالم انسان، تو صحابہ سے بڑا کب سے ہو گیا؟ تیری اتنی اوقات کب سے ہو گئی کہ تو اب صحابہ کی غلطیاں ہمیں گنوانا شروع کر دے؟ اللہ نے تو ان کی غلطیوں کے باوجود انہیں کہہ دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں. اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون. یہ سارے کے سارے تمغے اللہ نے صحابہ کو دیے ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں دیے ہیں. تو اس لیے بھائی اپنا ایمان اس چیز کے اوپر مکمل رکھیں. انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں جو ہے وہ سورۃ الضحیٰ کے مضامین کا آغاز ہوگا. یہ صورتیں جو 2 آنے والی صورتیں، بھائی صبر، حوصلہ رکھیں، ذرا حوصلہ رکھیں، ٹھنڈی کر کے کھایا کریں، گرم گرم نہ کھائیں. میں کیا کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں جلدی پڑی ہوتی ہے کہ بس مولوی صاحب اپنی ٹائیں فش کر دو اور ہمیں سنتیں پڑھنے دو. محسوس نہ کیجیے گا بھائی، اوور آل ہماری حالت یہی ہے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں، کل اچانک رات کو جب یہ ہلہ گلہ مچا ہوا تھا نا، رات کو نیند خراب ہو گئی، ایسا سر میں درد شروع ہوا. وہ جو ہلہ گلہ کر رہے تھے وہ تو چلو کر رہے تھے، وہ بدبخت وہ جو لٹیرے پھر رہے تھے نا ادھر، وہ سارے کے سارے قوانین تو بن گئے لیکن ان لٹیروں کے لیے لگتا ہے کوئی قانون نہیں بنا. وہ ایسی رات کو آ کے 2 بجے نیند خراب کی نا، ایسا سر میں درد شروع ہوا کہ وہ ابھی تک سر کا درد جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے پہ نہیں آ رہا. تو وہ میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا تھا کہ عوام الناس کی جو اکثریت ہے نا، ذرا تنہائی میں جا کے اس جملے کو غور کر لیجئے گا، باقی باتیں اب رہ گئیں. تو عوام الناس کی اکثریت جو ہے نہ وہ فتویٰ مانتی ہے نہ وہ تقویٰ مانتی ہے. نہ ہم فتویٰ ماننے کو تیار ہیں نہ ہم تقویٰ ماننے کو تیار ہیں. تو بہرحال معذرت، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگلے جمعے سے انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ اور سورہ الم نشرہ، یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک زندگی کا احاطہ کیا ہے. اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر ٹھیک ٹھاک ٹائم لگا کے جو ہے وہ آپ کے سامنے ان کے مضامین پیش کیے جائیں، اس لیے وقت پر آنے کی کوشش کیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.